حضرت مولانا مفتی شفیع اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے پر تشریف لے گئے ان سے ملنے کے لیے. یہ ان سے رشتہ داری بھی تھی اور ان کے استاذ بھی تھے. اور مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے. دارالعلوم دیوبند کے اونچے درجے کے استاد حدیث بھی تھے اور بڑی بزرگ شخصیت تھے. تو اتنے میں آم کا ایک ٹوکرا آیا اور سامنے رکھ دیا. جب آم وغیرہ کھا کے فارغ ہو گئے تو جب فارغ ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں یہ جو کچرا وغیرہ ہے. تو حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب نے اللہ نے فرمایا میاں کہ تمہیں یہ پھینکنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا, اس کو صحیح طور پر سمیٹنا آتا ہے یا نہیں آتا. حضرت نے فرمایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مطلب کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے, کیونکہ بزرگوں کی باتوں میں عجیب حکمتیں ہوتی ہیں, ان کے کاموں میں عجیب حکمتیں ہوتی ہیں, بظاہر سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی لیکن ان کے اندر بڑے سبق ہوتے ہیں. اور وہ ہمیں ہر چیز سے ایک سبق دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں تو کہ ان کو امت کا کتنا احساس ہے. کیونکہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں, اور صحیح وارث وہی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں امت کا ایک درد تھا اور امت کے لیے ایک شفقت تھی. تو یہ اکابرین ہمارے جو علماء ہیں یہ ان کے دل میں بھی بڑی ہمدردی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر آپ یہ چھلکے آپ گھر کے باہر اس طرح ڈسٹ بن میں پھینکو گے, کوڑے دان میں ڈالو گے, تو جو پڑوسی آس پاس کے جو غریب لوگ ہیں وہ دیکھیں گے تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہو. دیکھو ایک یہ ہماری یہ چیز نہیں ہے اور ان کے یہ چیز آ رہی ہے. تو اب چونکہ وہ جو استاذ تھے ان کے رشتے دار تھے ان کے پاس آتے رہتے تھے, بھیجتے تھے, تو وہ جو غریب بچے ہیں ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہوں گا. لہٰذا ان کو پھینکنے کا ایک طریقہ یہ کہ ان کو دور لے جا کر جو ہے نا ان کو پھینک دیا جائے اور ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ جہاں پر یہ جو گائے وغیرہ چراتے ہیں اور جو جانور ہیں وہ ان کو کھا لیں, صاف جگہ پہ رکھا جائے. اور میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو گٹھلیاں ہیں ان کو ایسی مخصوص جگہ پہ رکھ دیتا ہوں کہ اوپر پہاڑی کے اوپر کہ جو ہے وہ وہاں سے بچے آتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں, اس کو بھونتے ہیں, صاف کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. تو اس کو بھی یہ بھی ادب ہے کہ ہم ان چیز کو کھانے پینے جو ہم کھا لیتے ہیں بظاہر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے کچھ چیز منگوائی, آج کل تو بڑا ان ہے کہ جو ہے وہ کوئی چیز آرڈر کری اور فوراً آ گئی, کہیں سے کچھ آ گیا کہیں سے کچھ آ گیا, اس کے خالی ڈبے جو ہے سب ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. صبح نکل کے دیکھتے ہیں تو جیسے فلیٹ میں ہوتا ہے کہ وہاں ڈسٹ بن جو ہے پہلے سے باہر رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی اتر رہا ہو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں یار آج انہوں نے یہ کھایا آج انہوں نے یہ کھایا. ایک تو جب وہ دوسرا حسرت میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرا ایک اس سے نظر بد بھی لگتی ہے. جو ہم پریشان ہوتے ہیں جی نظر لگ گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ زندگی گزارنے کا ایک ادب ہے. تو اس میں یہ کہ جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچیں گے بھی. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ ایک اور دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ مولانا اصغر حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی تشریف لے گئے تو دسترخوان لگائے. تو دسترخوان جب اٹھانے لگے تو انہوں نے فرمایا بھائی دسترخوان اٹھانا آتا ہے. تو دسترخوان حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی جی دسترخوان بچھایا کھانا کھایا اور بس جو ہے نا وہ برتن اٹھایا اور سمیٹا سماٹا دسترخوان صاف کیا اور جو کچھ بھولے ہوئے تھے بس وہ باہر جھاڑ دیے, ہڈیاں ڈسٹ بن میں اٹھا کے پھینک دی کوڑے دان میں اور جی بس اللہ اللہ خیر چلے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ دسترخوان اٹھانے کے بھی آداب ہیں. چونکہ اس وقت دیوبند میں کچے گھر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی میں دسترخوان اٹھانے کا یہ طریقہ اپناتا ہوں کہ یہ جو دسترخوان ہم نے کھانا کھایا ہے اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بھورے گر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ذرات گر جاتے ہیں, میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو اکٹھا کر کے جو یہ بل ہوتا ہے جو چوٹیاں بسا اوقات جو گھروں میں دیواروں کے جنا کونے میں کونے کھدروں میں جو بنا لیتی ہیں
تو میں ان بلوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اس کو کھا لے گی. اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دیوار پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ پرندے اس کو کھا لیں. ہڈیاں بچ جاتی ہیں، میں ان کو صاف ستھری جگہ پہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی جنات کی جو ہے خوراک ہے. اور دوسرا یہ کہ کتے بلی کھا لیتے ہیں، ان کو بھی صاف ستھری چیز مل جاتی ہے. تو اس طریقے سے میں دسترخوان اٹھاتا ہوں. تو دسترخوان میں جو چیز بچ جاتی ہے وہ بھی ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے، اور اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے. تو بھائی یہ بھی تو ایک خدمت خلق ہو گئی نا. تو خدمت خلق کوئی ایسی تھوڑی اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ایک این جی اوز بنائے جائے اور فلاحی ادارہ بنایا جائے، اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے. بھائی ایک چھوٹا سا مختصر سا کام اس طریقے سے کر لیا جائے، تو اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں. اگر یہ کام کر لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے کرنے سے اس کا ہمیں آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہم کھانے پینے کے آداب، جب ہم کھانا کھائے تھے صرف یہ نہیں کہ ہم بھائی ہاتھ دھو کے کھانا کھایا، بیٹھ کے کھانا کھایا اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے نا وہ سنت کے مطابق کھایا. سنت طریقہ یہ بھی جب آپ چیزیں استعمال کر لیں ان کو اس طریقے سے رکھیں کہ گھر کے باہر جو ہے وہ اس طریقے سے نمایاں نہ ہو کہ جو ہے نا لوگوں کے دل میں حسد بھی پیدا ہو. کہ جیسے حدیث شریف میں بھی آتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا جائے. اس میں بڑے واقعات ہیں کہ مثال کے طور پر جب سالن بھن رہا ہوتا ہے اور بعض وقت اس کی خوشبو دوسرے گھروں میں بھی جاری ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا اضافہ کر لیا جائے تاکہ پڑوسی کے گھر میں بھی پہنچ جائے. تاکہ یہ ہوگا کہ بظاہر آپ کچھ اچھا پکا رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے پڑوسی کا بھی خیال کر لیا، بھائی وہاں تک بھی اس کی خوشبو گئی ہے، وہ بھی جو ہے اس سے جو ہے نا استعمال کر کے جو ہے لطف اٹھا لے. تو اس میں یہ کہ انسان کے مزاج کا خیال رکھا گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور دوسرا یہ کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ہم سکون اور اطمینان کے اندر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.